حر بن یزید ریاحی کوفہ کے امراء میں سے ایک بہادر ترین شخص تھا اور ایک مانا ہوا جنگجو تھا۔ اس کا تعلق بنی ریاح قبیلے سے تھا اور یہ عمر بن سعد کا بہترین دوست تھا، جبکہ اس کا بیٹا بکیر عمر بن سعد کے بیٹے کا بہترین دوست تھا۔ حر بن یزید ریاحی ابن زیاد ملعون کے ان 4 سپہ سالاروں میں شامل تھا جنہیں کربلا میں اپنے دستوں کے ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ ان میں عمر بن سعد جو کہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، شمر ذی الجوشن جو صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں شامل تھا، مہاجر اور حر بن یزید ریاحی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین کے قتل کے عوض رے کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی، وہی رے کی حکومت جس کے بارے میں حضرت امام عالی مقام نے جنگ شروع ہونے سے قبل مذاکرات کے دوران عمر بن سعد کو بتا دیا تھا کہ جس رے کی حکومت کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو وہ تمہیں کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا جب عمر بن سعد واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی کے ہاتھوں مارا گیا، اسی دن ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کو خراسان کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت پر راضی کرو۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 افراد کا لشکر دے کر امام عالی مقام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام حسین کوفہ آنے پر اصرار کریں تو تم ان کو گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی، صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمت جا رہے ہو۔ حر صدا کی جانب پلٹے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام عالی مقام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام عالی مقام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دی۔ چونکہ حر بن یزید ریاحی اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام عالی مقام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے حر بن یزید ریاحی بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام عالی مقام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام عالی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام عالی مقام نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ حر اور ان کے لشکر امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر حضرت امام عالی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو، اگر وہ راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب ہم ذرا آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کیا ہوا۔ جب عاشوراء کا دن ہوا اور حر نے امام عالی مقام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے
کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ حر عمر ابن سعد کے پاس پہنچے اور کہا، کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ حر نے پوچھا، تم امام علی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر ابن سعد نے کہا، اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عاشوراء کی رات آن پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہیں کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے؟ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجر بن اوس حر کے ہمراہ تھا۔ پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا، جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ ماجر نے کہا، خدا کی قسم کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زار و قطار روتے ہوئے امام علی مقام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا تو ہرگز آپ کا راستہ بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو جائے۔ امام علی مقام نے حر کو جہاد کا اذن دیا۔ حر امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے اللہ کو اس عبد صالح کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ یہاں تشریف لائے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی راہ میں جان فشانی کرو گے، اور جب وہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لیں، اور اب تم اللہ کی ویسی وری زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود، نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ اللہ روز قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سیراب نہ کرے، کیونکہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ منطق و عقل سے عاری یزیدی فوج حر کی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے جناب حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ پس حر نے رجز خوانی کا آغاز کیا اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا۔ حر نے لڑنے کا حق ادا کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔
تاکہ یزیدیوں نے اپنے پرانے جوانمردانہ انداز میں یکبارگی سے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جب امام عالی مقام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔